اور اب میں جس شخصیت کو بلانا چاہوں گی، یہ اردو زبان و ادب میں ایک بڑا نام، یہ استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مصنفہ اور شاعرہ بھی ہیں۔ اردو زبان و ادب میں ان کی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں، خاص کر ترجمہ سازی میں ان کی مہارت ان کا خاصہ رہی، جس کی بنا پہ انہوں نے کئی انگریزی کتابوں کے اردو تراجم شائع کیے اور عام آدمی تک اس کی رسائی کو یقینی بنایا۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی سربراہ رہیں اور اب ڈین فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ لٹریچر کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب، مہمان خصوصی محترم افتخار عارف صاحب، صاحب کتاب اور صاحب محفل جناب پروفیسر ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، رؤف کلاسرا صاحب، رفیق طاہر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب، ڈاکٹر شفیق انجم صاحب اور حاضرین کرام، حاضرین میں بیٹھے ہوئے بہت محترم اساتذہ کرام، پروفیسر ساجد الرحمان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر سمینہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، ڈاکٹر ارشاد تشریف رکھتے ہیں اور معزز مہمانان گرامی۔ سب سے پہلے تو میں سینٹر آف ایکسلنس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ آج ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے کالموں کے مجموعے پوٹھوہار خطۂ دل ربا پر ایک بات کر سکوں، گفتگو کر سکوں۔ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اپنی تعلیمی زندگی میں بھی انہوں نے بہت نمایاں کامیابیاں سر انجام دیں۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی بھر تدریس سے وابستہ رہ کر گزاری اپنی زندگی، اور یہ ان کا اپنا اختیار تھا کہ انہوں نے اس شعبے کو اختیار کیا، ورنہ وہ کسی اور زیادہ با اختیار شعبے میں بھی جا سکتے تھے۔ ان کا تدریسی کریئر بھی اپنی جگہ پر بہت قابل رشک رہا، کئی اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں سے وابستہ رہے، ان کی سربراہی بھی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ علم و ادب سے ان کی گہری وابستگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ درجن بھر سے کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں، 3-4 کتابیں زیر طبع ہیں۔ زیادہ تر ان کی کتابیں تعلیم اور پاکستان میں تدریس اور تعلیم کے موضوع سے متعلق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اختصاص ادب سے ان کا تعلق بھی ہے۔ ان کا ناول ادھ ادھورے لوگ ادھ ادھورے خواب اگرچہ ناول ہے، لیکن وہ بھی تدریسی اور تعلیمی زندگی کے ماحول میں اور اس کی سیٹنگ میں لکھا گیا ہے۔ پوٹھوہار خطۂ دلربا ان کے کالموں کا مجموعہ ہے۔ کالموں کے مجموعے چھپتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مجموعوں میں موضوعات کا تنوع اور نیرنگی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر کسی ایک واحد رشتے کی تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے جو اس تسبیح کے ان دانوں کو ایک لڑی میں پرو دے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا سب سے پہلا تاثر جو مجھ پر قائم ہوا وہ یہ تھا کہ اس کتاب میں بلا کی وحدت تاثر ہے، جو ایک کالموں کے مجموعے سے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ایک ہی احساس، ایک ہی طرز فکر اور طرز احساس ہے جس کی لڑی میں یہ کالم پروئے ہوئے ہیں۔ ایک ہی تھیم ہے جو ان کالموں کے الفاظ کے پس پردہ ہمیں نظر آتی ہے، جو ان الفاظ میں گندھی ہوئی ہے۔ ایک ایسا تسلسل ہے، ایک ایسی یک رنگی ہے اور ایک ایسا ربط باہم ہے جو ان کالموں کے مختلف عنوانات کے باوجود ان کے اندر ہمیں موجود نظر آتا ہے۔ اگر ذرا دور سے دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو مشترک طرز احساس اور جو وحدت تاثر ہے یہ بنیادی طور پر نوسٹیلجیا سے پھوٹی ہے۔ نوسٹیلجیا ایک بڑی عجیب سی چیز ہے۔ کچھ لوگ اسے ماضی پرستی کہتے ہیں، کچھ ماضی گزیدگی بھی کہتے ہیں، لیکن نوسٹیلجیا انسان کا ایک ایسا احساس ہے جو اس کو زمان و مکان کی حدود کے پار جانے پر اکساتا ہے۔ نوسٹیلجیا ہر فرد کا اپنا ہوتا ہے، لیکن ذاتی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت معاشرتی اور تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ شاہد صدیقی، اس نوسٹیلجیا کے حوالے سے ہم کچھ بات بعد میں بھی کریں گے، کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ نوسٹیلجیا محض ماضی پرستی نہیں ہے،
یہ ماضی کی طرف لوٹنے کی خواہش نہیں ہے، بلکہ ماضی کو حال میں مدغم ہوتا دیکھنے کی خواہش ہے۔ جب ہم ماضی کو حال سے غیر فطری طریقے سے کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حال کو اپنے ماضی کی رعنائی اور رنگینی سے محروم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو نوسٹیلجیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل نوسٹیلجیا روایت کو قائم رکھنے کی خواہش ہے، روایت سے جڑنے کی خواہش ہے، اپنی جڑوں کے ساتھ رشتہ استوار کرنے کی خواہش ہے، اور نوسٹیلجیا کی یہ کیفیت ان کالموں میں ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ ہے کہ شاہد صدیقی صاحب کا تعلق بھی ہماری طرح اس نسل سے ہے جسے جنریشن ایکس کہتے ہیں، اور اس نسل نے اپنی زندگی میں دو دنیاؤں کو ایک دوسرے میں مدغم ہوتا دیکھ رہی ہے۔ ایک وہ دنیا تھی جو ٹیکنالوجی کے اس حیرت انگیز انقلاب سے پہلے موجود تھی ہمارے ارد گرد، جس دنیا میں دھیما پن تھا، ٹھہراؤ تھا، انسانی اقدار پر ایمان تھا، انسان کا انسان پر انحصار تھا، انسانی رشتوں کی حرارت تھی، گداز تھا۔ دیہات میں، شہروں کی زندگیوں میں بھی ایک دھیرج تھا۔ وقت اتنا تیز رفتار نہیں تھا کہ سیلاب کے دھارے کی مانند انسان کو خار و خس کی طرح بہا کر لے جائے۔ مقابلے کی فضا، بقا کی جد و جہد، اور اس جد و جہد میں زندگی کی ہر عمدہ قدر اور ہر عمدہ شے کو رونتے چلے جانے کا رویہ اس پرانی زندگی میں اتنا غالب آتا ہوا محسوس نہیں ہوتا۔ ابھی رؤف کلاسرا صاحب سے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، اتفاق ہے کہ انہوں نے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا غالباً مفہوم یہ تھا کہ وی آر لیونگ ان اے بیٹر ورلڈ۔ یہ ایک ڈیبیٹیبل معاملہ ہے۔ ہم عام طور پر جب دو چیزوں کے درمیان تقابل کرتے ہیں تو جس چیز کے حق میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں اس کے مثبت ترین پہلوؤں کو لیتے ہیں، اور جس چیز کو نظر انداز کرنا چاہیں اس کے منفی ترین پہلوؤں سے اس کا تقابل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دو دنیائیں ہوں یا دو زمانے ہوں یا دو اقدار ہوں یا دو عہد ہوں، ان کے درمیان تقابل کرتے ہوئے مثبت اور منفی ہر طرح کے پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر کہیں جا کے ہم وہ میزان پا سکتے ہیں جس میزان پر پرکھ کر ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے ہاتھ احساس زیاں زیادہ ہے یا احساس منافع زیادہ ہے، نفع زیادہ ہے، فائدہ زیادہ ہے۔ شاہد صدیقی صاحب کی جو کتاب ہے اس میں ذاتی نوسٹیلجیا بھی نظر آتا ہے اور عہد کا نوسٹیلجیا بھی نظر آتا ہے۔ مجھے تو اگرچہ ڈاکٹر عبدالعزیز طاہر صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ بالکل ایک سماجی تاریخ کی کتاب لگتی ہے۔ یہ ایک عہد کو، ایک تاریخ کو، زندگی کے ایک اہم اسلوب کو ریکارڈ کرنے کا عمل ہے۔ یہ تاریخ نویسی سے کچھ کم نہیں ہوتا، لیکن تاریخ نویسی کی نسبت اس میں کچھ اضافہ ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے کہ تاریخی بیانیہ ہمیشہ بے حس ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے، مگر ادبی بیانیہ احساس کی شدت سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اس میں جذبے کی حرارت ہے جس سے وہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ہمیں شاہد صدیقی صاحب کی کتاب میں بار بار احساس ہوتا ہے۔ پھر نوسٹیلجیا کا جو مجموعی آہنگ ان کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ ایک جمالیاتی فضا میں ڈھلا ہوا ہے۔ جمالیاتی فضا کا احساس ہمیں ان کے الفاظ سے بھی ہوتا ہے، ان کے اسلوب سے بھی ہوتا ہے، اور ان کے طرز فکر سے بھی، طرز احساس سے بھی ہوتا ہے۔ اور اس جمالیاتی فضا کا جو نمایاں ترین عنصر ہے وہ رومانویت ہے۔ رومانویت کا امتزاج اگر جمالیات میں شامل ہو جائے تو اس کا اثر دو آتشہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رومانویت کا تعلق ایک خاص عمر سے ہے، کچی عمر سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق عمر سے نہیں، یہ ایک خاص طرح کے مزاج کا نام ہے۔ اس مزاج کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ غیر اہم واقعات جو غیر رومانوی آدمی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اور وہ انہیں زندگی کے فطری عمل کا ناگزیر نتیجہ سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، ایک رومانی آدمی ان سب چیزوں کو اپنے دل پر، اپنی جان پر گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ ان سب لمحوں کی آہٹ، ان کی لرزش، ان کا تحیر ایک رومانی آدمی کو نصیب ہوتا ہے، ایک غیر رومانی آدمی کو نصیب نہیں ہوتا، اور اس تحیر اور اس شدت احساس سے رومانی آدمی اپنے لیے ایک پنجرہ تیار کرتا ہے۔ اس پنجرے کا دروازہ باہر سے نہیں، اندر سے بند ہوتا ہے، اور
میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اذیت ناک پنجرے وہی ہوتے ہیں جن کے دروازے باہر سے نہیں اندر سے بند ہوتے ہیں۔ رومانی آدمی عام آدمی کی نسبت زیادہ غم سہتا ہے، وہ ایک زیادہ گہرائی میں جیتا ہے، زیادہ شدت احساس کے ساتھ جیتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ شاہد صدیقی صاحب کے کالموں کا اسلوب رومانی ہے، تو اس رومانیت میں ہمیں ایک گہری اداسی نظر آتی ہے، ایک احساس زیاں نظر آتا ہے، اور وقت کے سیل بے کراں کے سامنے انسان کی مجبوری اور لاچاری کا احساس نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنے کالموں میں پوٹھوہار کے خطے کی دیہی معاشرت کی بہت شوخ اور واضح تصویریں بنائی ہیں۔ فصلوں کی کٹائی، میلے اور تہوار، زندگی کی رہتل بہتل، انسانوں کے باہمی رشتے کی مضبوطی، ان کے درمیان اقدار کا احساس، دیہی آدمی کی مصروفیات، اس کا دائرہ عمل، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کی پریشانیاں، یہ سب رنگ ہمیں ان کالموں میں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے شہروں اور قصباتی زندگی کی سماجیات بھی ان کا بہت اہم موضوع رہا ہے۔ اگرچہ پنڈی، راول پنڈی اب ایک چھوٹا شہر نہیں ہے، لیکن جس زمانے کے پنڈی کی انہوں نے تصویر کھینچی ہے اس زمانے میں وہ ایک چھوٹا پرسکون اور شہری زندگی کی ہمہ ہمی سے خالی شہر نظر آتا ہے۔ میں تو اس کی گواہ نہیں ہوں کیونکہ میرا تعلق اس خطے سے نہیں، لیکن گزشتہ 30 سال سے تو میں بھی راول پنڈی کے نواح میں رہ رہی ہوں، اور میں محسوس کرتی ہوں کہ اس 30 سال کے دوران راول پنڈی کی سماجی زندگی میں ایک تیز رفتاری، ایک عجلت پسندی اور بڑے شہروں کی سی رونق، اسے رونق کہیں یا اسے تیز رفتاری کہیں، وہ در آئی ہے۔ اس شہری زندگی کے اظہاریے میں انہوں نے اس شہری زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والے پیشہ ور لوگوں کا ذکر کیا ہے، ہنرمند افراد کا ذکر کیا ہے، طبقاتی تقسیم کا ذکر کیا ہے، ان کے سماجی تناظرات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں کے طرز تعمیر نے اس شہر کی زندگی پر، اس کے رہنے والوں کی فکر پر، اس کی سوچ پر، ان کے مزاج پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اس بارے میں یہ بہت خاص ان کی نگاہ رہی ہے۔ یہ بھی ایک ایسا پہلو ہے جو عام طور پر نظر سے اوجھل رہتا ہے، کیونکہ شہروں کا، مکانوں کا طرز تعمیر انسانوں کی زندگی پر، اس کی سوچ پر، اس کے ذہن پر اور اس کی ترجیحات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو شاہد صدیقی صاحب نے جو حویلیوں کا ذکر کیا، ان کے طرز تعمیر کا، رہائش گاہوں کا ذکر کیا، اسکولوں کا ذکر کیا، ان کی عمارتوں کا ذکر کیا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس شہر کی سماجی فضا میں اس طرز تعمیر کا کتنا گہرا ہاتھ رہا ہے۔ پھر ایک اور بات جو ان کے ہاں مجھے بہت نمایاں نظر آئی، وہ ان کے ادب سے ان کا جو تعلق تھا، اس کا اظہار انہوں نے اشعار کے ذریعے کیا ہے۔ یہ جو جنریشن ایکس جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ ایک عبوری دور ہے، جس عبوری دور میں، اور جس کی بات رؤف کلاسرا صاحب بھی فرما رہے تھے، یہ وہ عبوری دور ہے جس کا سامنا غالب کو بھی کرنا پڑا تھا 19ویں صدی کے نصف میں۔ یہ بڑا کربناک دور ہوتا ہے۔ اس دور میں رہنے والے انسان ایک خاص مانوس تہذیب کے پروردہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس مانوس تہذیب کے رنگوں کو بکھرتا ہوا، اجڑتا ہوا اور منسوخ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ خاص طرز فکر، وہ خاص طرز زندگی جس نے ان کی پرورش کی ہوتی ہے، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بکھر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایسا نامانوس طرز زندگی ان کے سامنے آ رہا ہوتا ہے جس سے وہ پہلے سے مانوس نہیں ہوتے، جس کے رطب و یابس سے، جس کے خشک و تر سے، جس کے اچھے اور برے سے، جس کے مثبت اور منفی سے وہ آشنا نہیں ہوتے۔ تو وہ کشمکش اور کشاکش کا دور ہوتا ہے جس نے غالب سے یہ کہلوایا تھا کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ ہم بھی اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ غالب کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، لیکن غالب کی یہ کشمکش آج ہمارا بھی بنیادی مسئلہ ہے کہ کعبہ ہمارے پیچھے ہے اور کلیسا ہمارے آگے۔ ایمان ہمیں روکتا ہے اور کفر ہمیں کھینچتا ہے۔ ایمان اور کفر کی ان اصطلاحوں کو اگر ہم بہت سیکولر الفاظ میں بھی بیان کریں تو ٹیکنالوجی کی اس تیز رفتار ترقی نے جس طرح انسان کا بدل پیدا کر دیا ہے اور انسان کو انسان سے کاٹ کر رکھ دیا ہے، اس نے انسانی زندگی میں جو تنہائی پیدا کر دی ہے، وہ باوجود ان تمام آسائشوں کے جو ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، باوجود ان تمام مشینوں کے جن کی مدد سے کام آسان ہو گئے ہیں،
جسمانی مشقت کم ہو گئی ہے، فاصلے کم ہو گئے ہیں، بیماریوں کے علاج پیدا ہو گئے ہیں، عمر لمبی ہو گئی ہے، ان سب باتوں سے کوئی انکار نہیں، لیکن وہ جو چھوٹی سی زندگی انسان کو ملی ہے اس میں جس چیز کو وہ کوالٹی آف لائف کہہ رہا ہے وہ محض اس کے باہر ہے، وہ محض اس کے ارد گرد ہے، اس کے خارج میں ہے، اس کا اندرون اسی طرح ویران اور تنہا بلکہ پہلے سے زیادہ تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کو روتے رہے پہلے کہ کہ شہروں اور محفلوں میں لوگوں کے درمیان خلوص نہیں رہا، اب گھروں کے اندر سے گھر کے افراد اہل خانہ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہ انسان کی ترجیحات پر منحصر ہے کہ وہ کن چیزوں کو قبول کرتا ہے اور کن چیزوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ہم نے اگر ٹیکنالوجی کی اس ترقی کو اسی طرح قبول کیا کہ اس کی قیمت میں اپنی تنہائی وصول کر لی، اس کی قیمت میں اپنی ذہنی اور جذباتی زندگی کو پامال کر دیا، ویران کر دیا، تو ہم انسان بظاہر تو بہت کامیاب نظر آئیں گے، بظاہر تو بہت اس میں خوشگوار اور عیش و عشرت سے معمور زندگیاں نظر آئیں گی، لیکن اس کا اندرون، اس کا باطن اسی طرح تاریک تر ہوتا جائے گا۔ شاہد صدیقی صاحب کی یہ کتاب دراصل ان گزرے ہوئے لمحوں کو پکڑنے کی کوشش ہے جو انسان کو انسان سے قریب کرتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر نئی نسل اس کتاب کو پڑھ کر اس سے یہ لمحہ، یہ تعلق حاصل کر سکے جو ماضی کے ساتھ انسان کو جوڑتا ہے، اور ماضی سے کاٹ کے گملے میں اگے ہوئے بوٹے کی بجائے ایک مٹی میں، اپنی مٹی کی جڑوں سے، اپنی مٹی میں گڑی ہوئی جڑوں سے وابستہ کرتا ہے، تو اس کتاب کا حقیقتاً حق ادا ہو سکے گا۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارک پیش کرتی ہوں، اور بالکل ڈاکٹر ساحر صاحب کی اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ایسی اور بھی کتابوں سے کی ہم ان سے توقع رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔